So today we are going to continue with the dark tourism, and today we will talk about some significant, some important dark tourism destinations in the world. You may have the idea of an incident that took place in the year 2001, Yes, sir. and that is the incident which is having a historical significance now, because that is considered to be one of the tragedies of the 21st century, Century. which Yes, sir. entirely shook the world. So which incident I am talking about? 9 Yes, 9/11. So that was actually 11th of September 2001, when Yes, one sir. of the dangerous attacks took place of the 21st Yes, sir. century, which led Yes, sir. to loss of thousands of lives and destruction of the World Trade Center, Yes, which sir. changed the economic barometer of the world that time. Yes, sir. So that took place in New York, one of the most important city of the world. Yes, sir. And when that incident took place, then there was a curiosity among people to visit that place. And in that place, a memorial was constructed which mentioned the names of all those people who lost their lives on that day. Uh, so, a visit to such a place now is termed as black tourism, because Yes, sir. that destination now itself is considered to be a prominent black tourism, or we can say dark tourism destination. Yes, sir. Uh, what it reminds now, because 19 years down the line, when people are still going there and visiting that place, it reminds people about that day. It reminds people about the loss of lives that took place on that day, Yes, sir. and the positive aspect of that visit is that it reminds people to pay homage to people who lost their lives on that day, and also remind them of the effect of such incidents, Yes, sir. which are worth to be condemned at every level, because innocent people losing their lives. So that is actually the significance of dark tourism. Yes, And sir. similarly, it is not the only destination which is considered to be a dark tourism destination. There are many places like this Ground Zero. It is called Ground Zero because actually it is a slang term for sort of military term for a place where a bomb has been dropped. Yes, sir. So then that is in military slang language they say it Ground Zero. So that's why now this place is known as Ground Zero. So similarly, there is a place in we can say, as I was telling you yesterday, in Rwanda, and that is the Murabi Genocide Memorial. So that is actually a place which later became a museum,
and it was in the year 1995 that this place became a museum, uh, and this place was actually an institution. You can say it was a college, uh, but it was a place actually where 50,000 people lost their lives within a period of 100 days. 100 दिन में वहां पे 50,000 लोग मर गए. Got it? Yes, sir. तो ये 1994 में ऐसा वाक़ा पेश आ गया. तो इस म्यूज़ियम में एक चीज़ है कि जैसे आपने बाकी म्यूज़ियम्स देखे हैं, लेकिन इस म्यूज़ियम में उसी वाक़ा जो हुए, वो ट्रेजेडी, वो सर डेथ. आवाज नहीं आ रही है. हाँ, आवाज़ आ रही है क्लियर? सर आवाज नहीं आ रही है. ओके, जस्ट मोमेंट, आई विल बी चेकिंग इट. सर अब आ रही है, पहले काट गई. नाउ इट इज़ ओके. यस सर. ओके, तो ये वो वक्त था जब 50,000 लोग 100 दिनों में मर गए, और मर गए नहीं, मारे गए इनफैक्ट. तो उसमें ये जेनोसाइड जो था, इसने एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कैच की, और फिर वहाँ पे Yes, एक sir. म्यूज़ियम बनाया गया 95 में. तो उस म्यूज़ियम में कहते हैं कि जो वो लोग जो मर गए, उन बहुत सारे लोगों के जो स्कल्स हैं वो वहाँ पे प्रिजर्व किए गए, ताकि जो लोग हैं, जनरेशन्स हैं, उनको इस जेनोसाइड के बारे में पूरा पता चले और वो इस जेनोसाइड को कंडेम करें. तो उसमें ये चीज़ है कि टूरिस्ट्स जब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उन सब के बारे में, वो उस वाक़ा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सब कुछ डिस्प्ले किया गया है कि क्या वाक़ा हुआ, कैसे इनको मारा गया. तो ह्यूमन बॉडीज़ जो हैं वो बाज़ाब्ता प्रिजर्व किए गए लाइम का यूज़ करके, और उनमें वो केमिकल्स डाल के, ताकि बहुत सारी बॉडीज़ उन्होंने वहाँ पे प्रिजर्व की हैं. मतलब वो लोग देख सकते हैं अभी भी. और तो वहाँ पे उस सब की जो नरेशन है, कहा जाता है पूरा उस वाक़ा के बारे में. तो दिल दहलाने वाला वाक़ात जो सुनते हैं लोग, तो उससे जो जिनोसाइड्स हैं उनकी कंडेमनेशन होती है मैस लेवल पे. और जो रूलिंग कमिंग आई कैन से कमिंग जनरेशंस या एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं, उनको भी एक मैसेज कन्वे होती है कि ऐसे वाक़ात फिर तवारीख का हिस्सा बनते हैं, और उसको लोग हर लेवल पे कंडेम करते हैं. तो दिस इज अगेन दैट आई कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क टूरिज्म, that it conveys a message that such incidents are condemnable, and the rulers get a message that we should not go for such genocides because it becomes a part of history. तो इसी तरीके से एक डेस्टिनेशन है यूक्रेन में जिसे चेरनोबिल कहते हैं. और चेरनोबिल जो है, वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव, आप देखते हैं ना आजकल साइंस में काफ़ी रिसर्च होता है रेडियो एक्टिव Yes, sir. रिसर्च जो है. क्योंकि आपने शायद साइंस में अगर पढ़ा होगा आपने रेडियो एक्टिव के यूजेस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इजंट इट? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कुछ यूजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, मेरिट्स भी हैं, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और मिसयूज भी उसका होता है.
تو اسی طریقے سے ایک جگہ جو ہے چرنوبل جو یوکرین میں ہے، تو وہاں پہ ایک بہت ہی خطرناک ایکسپلوشن ہوا نیوکلیئر پاور پلانٹ میں 1986 میں، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اسی وقت 32 لوگ مر گئے، لیکن لائف لاس اگر کم ہوا مگر بہت سارے لوگ اس میں جل گئے، زخمی ہو گئے، اور ان میں کچھ چینجز آ گئے، جیسے ہوتی ہے نا میوٹیشن، کچھ ایسی چینج، تو کچھ ایسی چیزیں ہو گئی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ جو اس ریڈیو ایکٹیو پلانٹ میں، نیوکلیئر پلانٹ میں کام کرتے تھے ورکرز، تو انہی ورکرز کا جو تھا مطلب جہاں پہ وہ رہتے تھے، رپیاٹ اس کو کہتے تھے اس جگہ کو، تو وہاں پہ اسی ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا، چاہے وہ ریڈیو ایکٹیو کا کچھ بلاسٹ ہو گیا، ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز کچھ لیکیج ہو گئی، کیا ہوا وہاں پہ، تو اس سے وہ واقعہ وہاں پہ ہو گیا جس سے کافی نقصان پہنچا۔ تو پھر اس کے بعد وہ جگہ جو ہے اسے ریڈیو ایکٹیو گوسٹ ٹاؤن کہا جاتا ہے۔ گوسٹ ہوتا ہے نا جن، تو ریڈیو ایکٹیو گوسٹ ٹاؤن جو اسے کہا جاتا تھا، اس کے بعد تو وہاں پہ اس کو اسی طریقے سے پھر پرزرو کیا گیا، مطلب جو اس وقت وہاں پہ واقع ہوا اور اس کے بعد جو وہاں وہ خلیہ اس بلڈنگ کا ہو گیا، اس کو لگ بھگ مور اور لیس اسی طریقے سے رکھا گیا اور اسی طریقے سے اس جگہ کو پرزرو کیا گیا، اور اس جگہ کو اب مطلب ایک ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن کی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس گوسٹ ٹاؤن کا دورہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو لیکیج نے کون سا بحران مچایا اس نے اس وقت۔ تو دیٹ از اباؤٹ چرنوبل ان یوکرین۔ تو اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں ایک یورپ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، لتھوانیا اسے کہتے ہیں، اور لتھوانیا میں جو ہیڈ کوارٹر کے جی پی، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن، تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ اسی میں ایک پرزن، جیسے میں کل آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا تھا، وہ سیلولر جیل تھی جو انڈیا کی انڈمان اینڈ نکوبار آئیلینڈ میں، جس کو آج کل ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن کی سگنیفیکینس حاصل ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لتھوانیا ہے، وہاں پہ جو پرزن تھا، وہ دنیا کا کنسیڈر کیا جاتا تھا سب سے خطرناک جیل۔ So that was considered to be one of the most feared buildings in the world. تو کیوں وہ زیادہ خطرناک کنسیڈر کیا جاتا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ اس لیے اس کو موسٹ فیئرڈ بلڈنگ کا درجہ تھا، کیونکہ وہاں پہ جن لوگوں کو امپریزن کیا جاتا تھا، مطلب جن لوگوں کو وہاں پہ جیل لیا جاتا تھا، وہاں پہ زیادہ تر جو پرزنرز تھے وہ جوش انسرجنٹس تھے، جیسے آپ نے ہسٹری میں وہ پڑھا ہوگا، نازی موومنٹ، فیسزم، تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ہٹلر کے دور میں وہ کنسنٹریشن کیمپس ہوتے تھے، پھر ان کو Yes, sir. وہ
पॉइजनस yes, yes, yes. गैस उनमें भरते थे और मारते थे, Yes, 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 sir. है ना। तो उसी तरीके से जो केजीपी हेडक्वार्टर था, वहाँ पे जो जेल था, वहाँ पे जेविश इंसर्जेंट्स को काफी टॉर्चर किया जाता था और उसी टॉर्चर के बाद उनको मारा जाता। तो उसमें वो जो इंट्रोगेशन सेंटर्स थे, उनको भी उन कमरों को बाकायदा डिमार्केट किया गया है और उस इंट्रोगेशन सेंटर्स को उसी कंडीशन में रखा गया है। और वहाँ पे वो डिस्प्ले है कि कैसे कैसे मीन्स यूज करते थे वो इंट्रोगेशन के लिए। वो गैस मास्क का यूज करते थे, वो क्या कहते हैं उनको, इलेक्ट्रो टच का यूज करते थे, वो उन कुछ आइस में वो उनको भरते थे, कुछ ऐसा। वो सारा कुछ वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड है कि कैसे कैसे यूज करते थे वो टॉर्चर के लिए, इंट्रोगेशन के लिए मीन्स। और वो जो सेल्स हैं, जो सेल्स कम कम डायमेंशंस के थे, और उन्हीं सेल्स में वो उनको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते थे। सपोज हम बात करेंगे, सपोज 6 फुट का कोई इंसान है और उसको जो कमरा है, सेल है, उसकी लेंथ 6 फुट से भी कम, ताकि वो पूरी बॉडी को भी वो वहाँ पे उसको मौका न मिले उसको स्प्रेड करने। तो फिर वहाँ पर ही उसको बहुत वक्त तक रखते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना हॉरिबल सीन था। तो उस टाइप के जो सेल्स हैं उसमें वो दिखाए जाते हैं अभी, वो सेल्स। और वो लोग देख के अंदाजा करते हैं कि वो जो हुक्मरान थे उस वक्त, उनका अप्रोच कितना पैथेटिक था, वो ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन करते थे। और ऐसी चीजें देख के जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वर्ल्ड की, जिसको हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, तो वो उन्हीं बेसिस पे आजकल अगर किसी भी मुल्क में ऐसी कोई शिकायत आती है, तो वो उस पर एक्ट करके उन सिटीजन्स की राइट्स की बात करते हैं। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल है जब इन शक्तियों को, इन जो एट्रोसिटीज पहले हुई है तवारीख में, उनको हाईलाइट किया जाता है और लोग उन पर फिर तबादला ख्याल करते हैं, उन चीज़ों को कंडेम करते हैं अपनी अपनी लेवल पे। और उससे जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हरकत में आती हैं। और वो आजकल अगर किसी मुल्क में ऐसी ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं और उसको, उसकी मजम्मत करते हैं। गॉट इट। अभी फॉर एग्जांपल, Yes, अभी sir. मैं रिसेंट एग्जांपल दूंगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Yes, sir. तो दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि फार्मर्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनके राइट्स को के मतलब एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए। मतलब न्यूज़ में जब आया था कि फार्मर्स को लाठीचार्ज किया गया या कुछ किया गया, तो वहां से कनाडा से बयान आया। तो ये जो ये चीजें हैं, या इसी तरीके से वर्ल्ड के किसी कंट्री में कुछ होगा तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उस पर बयान देगा। तो ये चीजें जो है, ये इसलिए होता है क्योंकि अब कॉन्शियसनेस आ गई लोगों में। और जब लोगों में कॉन्शियसनेस आ गई तो लोग अपनी अपनी लेवल पे अपने रूलर्स से इंटरफेयर करवाते हैं उन मसलों में, ताकि फिर से ऐसे वाक़ात न हो जाए जैसे हमने अभी रवांडा की बात की, जैसे हम अभी केजीपी की बात कर रहे हैं, लिथुआनिया की, जो वहाँ पे ये वाक़ा हुए हैं। पॉइजनस गैस मास्क ऊपर से डालते थे और मारते थे लोगों को। तो
یہ بھی ایک بلیک ٹورزم ڈیسٹینیشن بن گئی. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے پولینڈ میں جس کو آشویٹز کانسنٹریشن کیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہاں پر بھی ایک ڈیتھ کیمپ تھا جو کافی تواریخی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی لگ بھگ جیسے میں نے بولا کہ ناززم جسے کہتے ہیں نا ہسٹری میں، نازیزم، وہ ڈکٹیٹرشپ، کافی ہاربل سین تھا اس وقت. تو آج بھی اگر کوئی حکمران تھوڑا سا زیادہ نیگیٹو یا تھوڑا ڈکٹیٹوریل اپروچ دکھاتا ہے تو پھر اسے کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ نازی گورنمنٹ، نازی رول کی طرح اپنی حکومت کرتا ہے. تو اس بلیک چیپٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے تواریخ میں ناززم کا دور. تو اس وقت بھی لگ بھگ 15 لاکھ لوگ مر گئے کنسنٹریشن کیمپس میں. کنسنٹریشن کیمپس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرتے تھے. اس میں وہ ڈیموگرافک چینج لاتے تھے. سپوز نازی چاہتے تھے کہ جوز کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہونی چاہیے، تو وہ کیا کرتے تھے، جوز کو وہ اریسٹ کرتے تھے ماس لیول پہ. یہ نہیں کہ آپ وہ دیکھیں گے کس نے کرائم کیا کس نے نہیں کیا. وہ ایک دم پوری بستی کو لیتے تھے جیسے جیسے کریک ڈاؤن کے لیے، اسی طریقے سے لیتے تھے اور پھر بڑے ہالس ہوتے تھے وہ ان میں رکھتے تھے. اور پھر انہی ہالس میں وہ انہوں نے رکھی تھی وہ گیس آؤٹ لیٹس، اور انہی گیس آؤٹ لیٹس کے تھرو اسی ہال میں پوائزنس گیس وہ ڈالتے تھے اور اس سے لوگ مر جاتے تھے. تو یہی آشویٹز کنسنٹریشن کیمپس میں ہوتا تھا. اور اس وقت لگ بھگ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ لوگ ایسے مارے گئے. تو اس لیے آج کل ان آشویٹز کے جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں جو ڈارک ٹورزم کو مطلب چاہتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. تو وہ ڈارک ٹورسٹس وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ان کیمپس کو کہ، اور وہاں پہ اس کی جو پوری انفارمیشن ہے کہ کیسے ان کو بھرتے تھے، پھر کیسے گیس ڈالتے تھے، تو کیسے مارتے تھے، پھر کیا کرتے تھے. تو وہ سارا منظر وہاں پہ پھر سے ریپیٹ مطلب ریکیپ کو ہوتا ہے. تو آشویٹز میں لگ بھگ ہر سال کم سے کم 2.5 لاکھ ٹورسٹ وزٹ کرتے. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے جاپان میں جو لگ بھگ آپ سب نے کا نام سنا ہوگا، جیسے ہیروشیما، ناگاساکی. وہ سٹیز تھی جن پر پہلا ناگا ایٹم بام ریلیز کیا گیا. اور یہ 1945 تھا جب ہیروشیما کے شہر پر ایٹم بام چھوڑا گیا اور 80,000 لوگ اس وقت مر گئے امیڈیٹلی. پھر پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے بعد مر گئے کیونکہ اس میں کافی ریڈیشن پوائزننگ ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو لینڈ ہے وہ بہت سال پھر وہاں پہ کچھ اس وقت کی جو اس دن کے سے وابستہ کچھ یادیں ہیں وہ ریفریش ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی اس سے یہ ہوتا ہے ہر کسی کے مائنڈ میں کہ فردر ایسا واقعہ کبھی اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تباہی کا حال سن کے دیکھ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب پھر سے کبھی کسی ملک میں ورلڈ میں نیوکلیئر وار نہ ہونا چاہیے. تو اس لیے پھر جو نیوکلیئر ٹریٹیز ہیں، باقی چیزیں جس پہ
کنٹریز آپس میں ہمیشہ بات چیت کرتے ہیں کہ نو نیوک فرسٹ، ایسی جو پالیسیز ہیں تو وہ عمل میں لائی گئی. تو اسی طریقے سے ایک میوزیم ہے جسے سلینگ جینوسائیڈ میوزیم کہا جاتا ہے، جو کہ کمبوڈیا میں ہے. تو اسے عام لینگویج میں میوزیم آف ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ جگہ جو ہے وہ ایک سیکنڈری اسکول ہوا کرتا تھا ایک دور میں، اور پھر وہاں پہ اسی سیکنڈری اسکول کو کنورٹ کیا گیا ایک انٹروگیشن سینٹر میں. وہاں پہ جو پرزنرز تھے ان کو لیا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو انٹروگیٹ کیا جاتا تھا، اور ان کی بہت لوگوں کی وہاں پہ ایکسیکیوشن ہوتی تھی، مطلب ان کی موت وہاں پہ ہوتی تھی، ٹارچر بائی ڈیتھ. تو پھر وہاں پہ ان کے فوٹوگرافز بھی اٹھائے جاتے تھے ان پرزنرز کے، تاکہ جو باقی پرزنرز ہیں جن کو وہاں انٹروگیشن کے لیے لایا جائے وہ اس سے ڈر جائے اس جگہ سے، اور وہ اپنے راز جو ان کو ہیں وہ بولے باقی چیزیں. تو وہ دیواروں پہ وہ لگاتے تھے وہ فوٹوگرافس، اور بروٹیلٹی سے جو کلنگس ہوتی تھی اس کو باضابطہ کیپچر کرتے تھے فوٹوز میں، اور وہ فوٹوز پھر دیواروں پہ لٹکاتے تھے تاکہ جو نئے پرزنر وہاں پہ لائے جاتے تھے ان کو یہ وہم رہے کہ یہاں پہ کیسا حال کیا جاتا ہے، اور وہ جو ان کو انٹروگیٹ کرتے تھے ان سے وہ انفارمیشن حاصل کرتے تھے جو ان کو ضرورت ہوتی تھی. تو اس کو بھی اب آج کل میوزیم میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو دس از ایکچولی اباؤٹ ویریس ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشنز آف دا ورلڈ. تو کل میں نے اسی طریقے سے آپ کو ایک اسائنمنٹ رکھی تھی. I had told you that what you can do, you can think, you can have a deep thought and think if there is any possibility that there can be any destination which can be projected as a dark tourism destination in your opinion. تو اس پہ آپ نے کچھ سوچا؟ Any one of you? Yes, sir. ہاں، تو کیا آ گیا آپ کو مائنڈ میں؟ کچھ آئیڈیا آ گیا اس کے ریلیٹڈ؟ سر ایک جگہ ہے آگام پلوام، یہاں پہ ایک دن انکاؤنٹر ہوا تھا، اور انکاؤنٹر میں جو ہے کہ پورے ولیج کو ڈسٹرائے کیا گیا تھا. اوکے، ہاں. تو وہ جو اسپاٹ ہے اور وہ بھی ایز اے ڈارک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایمرج ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہونا چاہیے Yes, sir. کہ وہ جو سپوز کیونکہ ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشنس میں اس جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، وہ جو وہاں پہ ہو گیا یوکرین میں وہ ریڈیو ایکٹیو لیکیج، تو پھر وہاں پہ اس جگہ Yes, کو sir. اسی طریقے سے رکھا گیا. مطلب اس کو پھر جیسے اس دن ہوا، چاہے وہ بلاسٹس کی وجہ سے وہ کنڈیشن ہو گئی، پھر اس کو اسی طریقے سے رکھا گیا تاکہ ابھی بھی جو وہاں پہ جاتا ہے جیسے وہاں پہ لگتا ہی ہے گھوسٹ ٹاؤن، کیونکہ وہاں پہ وہ چیز وہ پرزرو کیا گیا ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے، سپوز کسی جگہ کوئی واقعہ ہوگا، جیسے آپ نے بتایا کسی جگہ گن فائٹ ہو گئی، پھر وہاں پہ کسی بلڈنگ کو ڈیمولش کیا گیا، اور پھر ڈیمولیشن کے وقت وہاں پہ وہ ملبہ ہے، لیکن پھر بعد میں اگر وہ ملبہ اٹھائیں گے
اور اس کے بعد وہاں پہ ایک نئی بلڈنگ بنے گی یا نیا مکان بنے گا، تو پھر وہاں پہ کوئی جائے گا تو وہ وہاں پہ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ یہ ڈارک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ملبہ اسی طریقے سے پرزروڈ ہو، پھر وہاں پہ اسی کنڈیشن میں جو وہ اس دن ہوا ویسے ہے، تو تب وہاں پہ وہ چیز ایز اے ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن پروجیکٹ ہو سکتی ہے۔ گاٹ اٹ؟ تو Yes, sir. موسٹلی Yes, جو sir. یہ اسپاٹس ہیں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشنس کی، تو یہ وہ اسپاٹس ہیں جو پاسبل ہوا ہے کہ جب وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے سپورٹ سے، کیونکہ تب تک پریزرو کرنا مشکل ہے کسی اسپاٹ کو جب تک Yes, sir. گورنمنٹ کی ول نہ ہو۔ تو اس لیے حالانکہ ہم نے کچھ اسپاٹس کی بات کی، ابھی 7-8 کی ہم نے بات کی، لیکن ورلڈ میں تو ایسے ہزاروں لاکھوں واقع ہوئے ہیں جہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ہر کسی کو اسپاٹ کو پرزرو کرنا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ جو وقت کے حکمران تھے وہ ہر کسی کو ایسے کوپریٹ نہیں کرتے کہ وہ اس کو اس صورت میں پرزرو کرتے۔ لیکن کسی کسی جگہ یہ پاسبل ہوا ہے اس وقت، کیونکہ مے بی جیسے ناززم جب ختم ہو گیا، ناززم کا دور، تو پھر وہاں پہ جو الٹرنیٹیو رولرز تھے تو انہوں نے پھر ہائی لائٹ کی کہ نازیز کی جو ایٹروسٹیز تھی، نازیز کی جو جینوسائڈز تھے، تو ان کو پھر ہائی لائٹ کیا تاکہ ورلڈ نے اس کو کنڈیم کیا۔ گاٹ اٹ؟ یا فار ایگزامپل ہم بات کریں گے، اب یہی نہیں ضروری ہے خالی کہ یہاں اس میں سپوز ارتھ کوئک ہوتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر جب یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے، جب ارتھ کوئک آ گیا تو کافی ڈیواسٹیشن ہو گئی، اسپیشلی جو نارتھ کشمیر کے سائڈ سے، جو ایل او سی کے پاس ایریاز ہیں، مظفر آباد میں زیادہ امپیکٹ ہوا، تو اوڑی سائڈ سے، تو آپ نے اس وقت جو بلڈنگز ڈیواسٹیٹ ہو گئی ارتھ کوائک کی وجہ سے، تو وہ بھی ایک اگر اس کو بھی کسی حد تک اگر اس کو پرزرو کیا جاتا ہے کسی جگہ، تو اس کو بھی ایز اے ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن پروجیکٹ کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو زلزلے سے کیا کیا ہوا اس دن۔ تو ایسے اسپاٹس بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ یا ہم بات کریں گے کسی وقت کوئی خطرناک سیلاب آتا ہے، فلڈ، جیسے 2014 میں یہاں پہ آ گیا، اور لیکن اس وقت یہاں پہ ایک چیز تھا، فارچونیٹلی لائف لاس یہاں پہ زیادہ نہیں ہوا، لائف لاس انفیکٹ کچھ نہیں ہوا یا بالکل کم ہوا، لیکن کسی جگہ نیچرل ڈیزاسٹر سے لاکھوں لوگ، جیسے سونامی جب آئی تھی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایسے واقعات کو بھی اس جگہ کو ایز اے ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹر یا کن سات کن جائے پہ وہاں خطرناک، جس سے ہم کہتے ہیں کشمیری میں ترٹ، کسی اسپاٹ پہ پھر لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی گھر جل جاتا ہے، تو سو سپاٹ تہ ہیکو اس پرزرو کرت ایز اے ڈارک ٹورزم ڈیسٹینیشن۔ Got it? In tourism from the perspective of dark tourism.